حضور نے فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو تو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان راستے سے پتھر ہٹاتا ہے یا کیلے کا چھلکا ہٹاتا ہے یا تکلیف دینے والی کوئی چیز ہٹاتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے بندے یہاں سے گزریں گے، کسی کو ٹھوکر لگے گی، تکلیف ہوگی، گرے گا، نقصان پہنچے گا، اگر آپ نے اس نیت سے راستے کا ایک پتھر بھی ہٹایا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، تنگ ہیں، تو گھروں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضور نے پھر بیان فرمایا کہ چلو اچھا یہ مسئلہ اگر ہے تو کم سے کم راستے میں بیٹھے ہوتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے بیٹھا کرو۔ یہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، تنگ ہیں، تو گھروں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضور نے پھر بیان فرمایا کہ چلو اچھا یہ مسئلہ اگر ہے تو کم سے کم راستے میں بیٹھے ہوتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے بیٹھا کرو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ریہ پور کے مسلمانوں کے لیے حضور نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ راستوں میں بیٹھنے کا جتنا رواج یہاں ہے شاید میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو کیا خوبصورت بات رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب تم راستوں میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے بیٹھا کرو۔ عورتوں کی سرکشا کی، لڑکیوں کی عزت کی کتنی حفاظت ہمارے آقا نے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے، بلند آواز سے باتیں کرنے کی وجہ سے، جھنڈ بنا کر بیٹھنے کی وجہ سے وہاں سے جو خواتین گزرنے والی ہیں وہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کریں اور وہاں سے نہ گزر سکیں۔ اس لیے حضور نے یہ باتیں بیان فرمائی کہ آپ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اور اگر بیٹھتے بھی ہو تو کم سے کم اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے بیٹھا کرو، اور ہنسی مذاق ٹھٹے نہ کیا کرو راستوں میں۔ راستوں کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں، اور جب تم راستوں سے گزرتے ہو تو پھر ایک دوسرے کے گھروں میں تاکہ جھانکی نہ کیا کرو، کسی کے گھر میں جھانکا نہ کرو پردے ہٹا کر کے۔ اگر تم کسی کے گھر میں جا بھی رہے ہو تو دروازے کھٹکھٹا کر کے تم سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کے گھر کی بے پردگی نہ ہو۔ راستوں میں اگر تم جا رہے ہو، بیٹھے ہو، یہ راستے کا حق ہے کہ اگر کوئی شخص آئے اور وہ آپ سے پوچھ لے کہ بھیا مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ اس کو مکمل راستہ بتائیے۔ اب مجھے بتاؤ خود یہاں سے لے کے وہاں تک کیا یہ سب باتیں اسلام کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے؟ دین نے ہمیں اتنا ذمہ دار بنایا ہے، کیا دین کے بارے میں ہم یہ سب جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں نا؟ یہ سب دین کی تعلیمات ہیں۔ دین کی ان تعلیمات کو ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا، اس کی وجہ سے ہم روایتی مسلمان ہو گئے، ٹریڈیشنل مسلمان، جبے قبوں کے مسلمان، کرتے پجامے کے مسلمان، عید بقرعید کے مسلمان، گوشت کے مسلمان، بریانی کے مسلمان، کھچڑے کے مسلمان۔ تو ہم ان چند چیزوں کے مسلمان ہو گئے، ہم پریکٹیکل نہیں بچے، تو اس وجہ سے ہماری ذلت و رسوائی ہو رہی ہے۔ ایک آخری بات آپ سے کہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ، اس وجہ سے ہم ہار رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 80-20 کی فائٹ کی وجہ سے آپ کمزور نہیں پڑ رہے ہیں، آپ کمزور اس وجہ سے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ہم سب غیر ذمہ دار مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور جتنا زیادہ جلدی ہم ذمہ دار مسلمان بن جائیں گے تو وہ مالک، وہ اللہ، وہ قدرت جو میدان بدر میں 313 مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما سکتی ہے، وہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے سر پر بھی عزت کا تاج سجا دے گی، یہ یقین ہے ہمارا۔ بس جس دن ہم اتنا ذمہ دار مسلمان بن گئے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔